بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبوں، سہیل آفریدی نے 5 اگست کے جلسے میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تاریخ کا اعلان اسی جلسے میں کریں گے، جبکہ ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں بیرسٹر گوہر، اسد قیصر، تیمور جھگڑا. یہ وہ لوگ ہیں جو اندر ان کی تاریں GHQ میں جا کے ملتی ہیں. یہ لوگ اس سے کہتے ہیں، سہیل آفریدی سے، لانگ مارچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں آیا ہے. دیکھو، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تحریک کو کامیاب نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں. یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. سلمان اکرم راجہ وہ کہتے ہیں نیلسن مینڈیلا تو 27 سال صاحب رہا جیل میں، یعنی اب عمران خان کو بھی تم لمبے عرصے تک چاہتے ہو کہ جیل میں رہیں. عمران کی عمر دیکھو، اس کی بیماری دیکھو، نہ اس کو دوا مل رہی ہے، نہ بہن بھائیوں سے ملنے کی اجازت ہے، نہ اس کو رہائی مل رہی ہے. وہ ایک کمرے میں اس کو کئی مہینوں سے گھپ اندھیرے میں بند کیا ہوا ہے رکھا ہے، اور تم لوگوں کو یہ مثال کس لیے دینا چاہتے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ پھر اس کے بعد یہ کہہ دیتے ہو ہاں ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بھی 27 سال لگیں گے، ہم پہلے چھڑا لیں گے. اور کتنے، مطلب 17 سال کے بعد چھڑا لو گے، 10 سال کے بعد؟ آج اس کی کیا عمر ہے، اس کی کیا حالت ہے؟ یہ غدار لوگ ہیں، ان کے لیے کھل کر بات کرنی چاہیے، ضروری ہے. دیکھیے، میں آپ سے کہتا ہوں، چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑے واضح طور سے اور سچائی کے ساتھ، نام لے کر. دیکھیے، جو لوگ آپ کو روک رہے ہیں لانگ مارچ کی نہ کیا جائے، اس کے حق میں دلیل دے رہے ہیں، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. مثلا ان میں سے کچھ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ گوہر، خاص کر کے یہ بیرسٹر گوہر، یہ پکا آدمی ہے فوج کا. کھل کے کہیے. یہ کہتا ہے کہ ہمیں وزیر اعظم نے بلایا ہے، ابھی ہماری بات چل رہی. ارے کیا مذاکرات چل رہے ہیں؟ تمہارے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے ہیں، تمہاری کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے. اب وہ تمہیں دھوکے پہ دھوکے دیتے ہیں، اور تمہارے جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس پارٹی میں رہتے ہوئے. سلمان اکرم راجہ جب ایران گئے تو وہاں پہ لوگوں نے گھیر لیا اور کہا تم نے عمران خان کو بیچ دیا، تم بزدل بے ضمیر لوگ ہو. اچھا، یہاں پہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں آپ ڈسکس کریں اور دوستوں تک پہنچائیں. اچھا، میں چند 5 اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئے، آپ مجھ سے ایگری کرتے ہو تو اسے دوستوں کے درمیان میں آج آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے. دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، جب چہرے پہچان لو کہ کون لوگ پارٹی میں گھات لگا رہے ہیں تو ان کا نام لو. نام نہ لے کر تم ان کو موقع دیتے ہو کہ وہ مزید سازشیں کریں، یہ موقع انہیں پرووائڈ نہیں کرو. پوائنٹ نمبر 2، یہ لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں اور ہر معاملے میں سیکریسی کا خاموں کی طرف لے کے جاتے ہیں اور خاموشی کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ اندر سے بزدل اور غدار ہوتے ہیں. یہ بزدلی اور غداری کو احتیاط کا نام پہناتے ہیں، احتیاط کا نام دیتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، تم پارٹی غداروں کو صرف اسی صورت میں ناکام کر سکتے ہو جب تم کھل کر ان کا نام لو. پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے، واضح طور پہ نام نہ لے کر آپ پارٹی کے اندر یہ غداری کا جو مسئلہ ہے اس کو بڑھو دے رہے ہیں، کمی نہیں واقع ہوگی، وہ مسئلہ اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. اور آخری پوائنٹ، دیکھیے، جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی لانگ مارچ کے لیے نہ نکلیے گا، تو ان سے کہیے کہ صحیح کام کے لیے ہر وقت صحیح وقت ہوتا ہے. تم بہکانے کی کوشش مت کرو. تم تحریک کو جو ہے شروع ہونے سے پہلے ہی دبا دینا چاہتے ہو اور ہمیں یہ عقل دیتے ہو کہ صحیح وقت پہ صحیح کام ہوگا. صحیح کام کے لیے میں نے کہا ہر وقت صحیح ہوتا ہے. دیکھو صاحب، سیدھی سی بات ہے،
اگر ایک پائپ کہیں سے لیک کر رہا ہو، پانی لیک کر رہا ہو، تو کیا تم اس پہ ٹیپ نہیں چڑھاؤ گے؟ کس کا الزام کس کو دو گے؟ پانی کو کہ یہ پانی آ گیا اس میں، اور وہاں جہاں پہ لیک ہے اس لیک کو بند نہیں کرو گے؟ تو یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے آخری رکھنا چاہتا ہوں، پارٹی کے اندر غداروں کو پہچانیں گے آپ کیسے؟ 3-4 پوائنٹ میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں ٹائم بچانے کے لیے نہ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، صرف پوائنٹ دے دیتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، پہلی نشانی ان کی یہ ہوتی ہے، ان غداروں کی، کہ یہ عوام کے سامنے کچھ اور جا کے کہتے ہیں، بڑی جوشیلی تقریر کرتے ہیں، اور اندر آتے ہیں تو یہ کچھ اور کہتے ہیں۔ باہر کچھ ہے، اندر کچھ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ پارٹی کے اندر ہونے والی جو مشکوک سرگرمیاں ہیں ان پر پردہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں باہر جا کے اس کا ذکر مت کیجیے گا ورنہ پارٹی بدنام ہو جائے گی۔ یہ اس طریقے سے اس گناہ کو چھپاتے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں کرنا ورنہ پارٹی کو نقصان پہنچے گا، اور یہی اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور جو ان گناہوں پہ سے پردہ اٹھاتا ہے وہ سچا آدمی ہوتا ہے، اور جو ان گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے وہ اس کے ساتھ شریک جرم ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، یہ پارٹی کی انفارمیشن جرنیلوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے جرنلز جو دوست ہیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، یہ پارٹی میں گروپ بندی کراتے ہیں، یہ پارٹی میں گروپ بندی کراتے ہیں۔ اور پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے، یہ لوگ ہمیشہ رسپانسبلٹی لینے سے بہت ڈرتے ہیں۔ غدار جو ہوتا ہے نا، جو کہیں اور ملا ہوا ہوتا ہے پارٹی کے اندر، اس کو کبھی آپ کوئی پارٹی سے متعلق کوئی کام ڈیزگنیٹ کیجئے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، وہ کبھی نہیں لے گا، وہ کسی اور کو تھوپ دے گا۔ کیوں؟ وہ تو اندر اندر کہیں اور ہک ہوا ہوتا ہے۔ آپ پہچان لیجئے، اور جب ایک دفعہ پہچان لے پھر کھل کے نام لیجئے۔ اگر آپ نے کھل کے ان کا نام نہیں لیا تو وہ اندر ہی اندر آپ کی جڑیں کاٹتے رہیں گے، اور وہ عظیم انسان جیل میں بیٹھا رہے گا جس نے اپنا تن من دھن سب پاکستان کے لیے لگایا ہے۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، وہ دوڑا تو پاکستان کے لیے، وہ کھیلا پاکستان کے لیے، ہاسپٹل بنایا پاکستان کے لیے، یونیورسٹی بنائی پاکستان کے لیے، جس نے ساری زندگی، اور آج جیل کی تنہا خاموش سیاہ راتوں میں وہاں آج بھی اللہ سے آسرا لگائے بیٹھا ہے، اور ان کے کرداروں کو وہ پہچان بھی گیا ہے۔ وقت کچھ اس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ رہا ہوگا اور آئے گا باہر، اور یہ سب پھر اپنے جھنڈے لے کے آ جائیں گے کہ ہم تو شروع میں آپ کے ساتھ تھے۔ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ ذہنی طور سے۔ اب اس کو پہچانیے اور ان کے خلاف ایکشن لیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔